بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات جہاں تمہاری قسمت کو لکھا جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری دعاؤں سے اللہ تم پر مہربان ہو جائے اور تمہاری مغفرت کر دے، آسانی کر دے یا تمہاری رزق کو بہت زیادہ بڑھائے۔ لیلۃ القدر اتنی زیادہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ایک ایسی رات ہے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا۔ یہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کو تمہارے آنے والے سال کی قسمت کو لکھا جاتا ہے، تو تمہارے پاس موقع ہے اپنے حال کو بہتر کروانے کا۔ اللہ سے دعا کر کے اس رات جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں۔ یہ رات نہایت امن اور سکون کی رات ہے، اس میں آسانی ہے۔ لیلۃ القدر کی رات کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ رات امان اور سکون کی ہوتی ہے، ہوا اور آسمان میں بہت ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اس رات کو چاند بہت صاف اور چمکدار نظر آتا ہے، کالے بادل نہیں ہوتے، آسمان صاف ہوتا ہے۔ اس رات کو نہ تو زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور ایک نشانی ایسی ہے کہ جس کا پتہ ہمیں اگلی صبح لگتا ہے کہ اس رات کی اگلی صبح کو سورج کی روشنی یا کرنیں آنکھوں پر چبھنے والی نہیں ہوتی۔ رمضان میں لیلۃ القدر کی کون سے روزوں میں ہے؟ 21 رمضان، 23 رمضان، 25ویں رمضان، 27ویں رمضان، 29واں رمضان۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا روزہ 1 مارچ سے شروع کیا ہے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنا روزہ 2 مارچ سے شروع کیا ہے، ایک بات کا خیال رکھیں کہ روزہ مغرب سے شروع ہوتے ہیں تو 21 رمضان کی شروعات 21 مارچ کی شام سے شروع ہوگی اور وہی 21 رمضان کی رات بھی ہوگی۔ آپ کو کون سی عبادتیں کرنی چاہیے اس رات کو؟ یہ کچھ صحیح حدیث سے پروون عبادتیں اور ذکر ہیں جو آپ اس رات کو کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی دعا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، مجھے پتہ ہے کہ لیلۃ القدر رات کو کون سی دعائیں کرنی چاہیے۔ یہ صحیح حدیث سے چند ثابت الفاظ ہیں جنہیں آپ رات کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر کے لیے بہترین دعا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کیا کہوں؟ اس نے جواب دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی معاف کر دے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور اس سے توبہ کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، خلقنی و عبدی وانا علی عہدی، نہیں اس کو کٹ کرنا ہے۔ ترجمہ، اے اللہ، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرے عہد اور وعدے پر حتی المکان اور وفادار رہوں گا، اور میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے احسان کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، مگر انہوں نے کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں بتایا رکعتوں کا۔ ہمیں زور اس بات پر دینا ہے کہ آپ جتنی بھی رکعت پڑھیں وہ دل سے اور دھیان لگا کر پڑھیں۔ آپ ان سورہ کو جو میں نے آگے بتانے جا رہی ہوں اپنی تہجد کی نمازوں میں ضرور پڑھیں۔ ان کی فضیلت ثابت ہے حدیث سے، اور ان کی نیکیاں اور فائدہ بے حد زیادہ ہے۔ بہت ہی خوبصورت لیلۃ القدر کی یہ صورتیں ہیں: سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ ملک، سورہ قدر، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ فجر،
سورہ واقعہ، سورہ اعلیٰ، سورہ الدخان۔ میں آپ کے ساتھ کچھ ذکر بھی شیئر کر رہی ہوں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں لیلۃ القدر میں ہی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ الجنۃ النعیم۔ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے اوپر سے نازل ہوئی ہے ایمان رکھتے ہیں، اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں تیرا حکم سننا ہے اور قبول کیا۔ اے پروردگار، ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں بتاتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کا اتنا ہی اجر ملے گا، بری کرے گا تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاوضہ نہ کیجیے۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھ، اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں ان دعاؤں کو لازمی اپنے اذکار میں شامل کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اپنے پروردگار سے اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے بخشش اور عافیت اور دین و دنیا اور آخرت میں ہمیشہ کی معافی کا سوال کرتی ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والے ہے، تو معاف فرمانے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق، اے اللہ میں اختلاف یعنی جھوٹ، نفاق اور برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے، اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ پیریڈز میں لیلۃ القدر۔
جو لڑکیاں جن کے خاص ایام یعنی ان کے پیریڈز لیلۃ القدر میں ہو جاتے ہیں تو وہ کیا عبادات کریں۔ جو اسلامی بہنیں لیلۃ القدر کی راتوں میں پیریڈز یعنی حیض کی حالت میں ہوتی ہیں وہ مایوس نہ ہوں۔ دیکھیں، عبادت ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں اور ہم پیریڈز بھی نیچرلی آتے ہیں، تو اس میں مایوس ہونے جیسا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ سوال آتا ہے کہ ہم تو ان بڑی 5 راتوں میں ہم کیا کریں، کیسے عبادت کریں، کیسے دعائیں مانگیں، دل بہت دکھتا ہے نا۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ان راتوں میں آپ ہی بے شمار برکتیں نعمتیں لوٹ سکتے ہیں۔ آپ پوری رات بیٹھ کر تسبیح لیں اور بیٹس وغیرہ لے کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے ذکر کریں، کلمات پڑھیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ پڑھیں، استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھیں، لیلۃ القدر کی دعا پڑھیں، درود پاک پڑھیں۔ یہ ہے لیلۃ القدر کی دعائیں، اس سے بہت زیادہ پڑھیں۔ 21، 23، 25، 27 اور 29ویں رات میں اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس تو مجھے معاف کر دے۔ پوری رات بیٹھ کر رب تعالیٰ کا ذکر کریں، اس سے باتیں کریں، اس کی تعریف کریں، اسے اپنا حال سنائیں، سجدے میں جا کر دعائیں کریں، رو رو کر دعائیں کیجیے، اپنی مغفرت کی دعائیں کریں، اپنی دنیاوی خواہشات کی دعائیں کریں، اسلامی بکس کا مطالعہ کریں، انہیں پڑھیں، غسل کے واجب اور فرائض یاد کریں، نماز کی شرائط فرائض یاد کریں۔ اداس نہ ہو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتیں، آپ کے جذبات دیکھتا ہے۔ اور رہی بات یہ سب کی، تو یہ تو قدرت ہے کہ ایک لڑکی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، تو پلیز اس پہ چڑچڑ نہ کریں اور نہ ہی غلط کہیں۔ بے شک اللہ کی ہر بات پہ حکمت ہے، اس کی رضا میں راضی رہیں اور دل سے کریں جو بھی کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کی اور بھی رمضان سیریز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔